نائب وزیر اعظم و وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے پاکستان کے ریموٹ سینسنگ سیٹلائٹ کی کامیاب لانچنگ پر پاکستانی اور چینی ماہرین کو خراج تحسین پیش کیا ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق یہ سیٹلائٹ چین کے شیچانگ لانچ سینٹر سے لانچ کیا گیا اور یہ ملکی ترقی کا ایک اہم سنگ میل ہے۔ سیٹلائٹ 24 گھنٹے ہائی ریزولیشن تصاویر فراہم کرے گا جو شہری منصوبہ بندی، ماحولیاتی تحفظ، زرعی نگرانی اور آفات سے نمٹنے کے لیے مدد دے گا۔ یہ منصوبہ سپارکو اور چینی اداروں کے اشتراک سے مکمل ہوا ہے۔ خیبر پختونخوا پولیس نے دہشت گردی کے خلاف جدید اقدامات کرتے ہوئے اینٹی ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کا باقاعدہ آغاز کر دیا ہے۔ پشاور سینٹرل پولیس آفس کے مطابق یہ اقدام صوبے میں دہشت گردوں کی نقل و حرکت اور ممکنہ ڈرون حملوں کو روکنے کے لیے کیا گیا ہے۔ بنوں میں ایک حالیہ آپریشن کے دوران پہلی بار اینٹی ڈرون گن استعمال کی گئی جس سے مثبت نتائج حاصل ہوئے۔ یہ ٹیکنالوجی اب جنوبی اضلاع کو بھی فراہم کی جا رہی ہے تاکہ ان علاقوں میں سیکیورٹی مزید مضبوط کی جا سکے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ جدید ٹیکنالوجی دہشت گردی کے خلاف مؤثر ثابت ہوگی۔ وفاقی حکومت نے بیرون ملک سے آن لائن منگوائی جانے والی اشیاء اور ڈیجیٹل سروسز پر عائد 5% ٹیکس ختم کر دیا ہے۔ اس حوالے سے FBR نے باقاعدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے جس کا اطلاق 1 اگست سے ہوگا۔ واضح رہے کہ یہ ٹیکس ان کمپنیوں کی مصنوعات اور خدمات پر نافذ تھا جن کے پاکستان میں باقاعدہ دفاتر موجود نہیں تھے۔ رواں مالی سال کے بجٹ میں ایک شق شامل کی گئی تھی جس کے تحت وفاقی کابینہ کو اس ٹیکس کی معافی کا اختیار حاصل تھا۔ حکومت کی جانب سے اس فیصلے کو بیرونی سرمایہ کاری اور عالمی تجارتی تعلقات کو بہتر بنانے کی سمت ایک اہم قدم قرار دیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پاکستان اور امریکہ کے درمیان تاریخی تجارتی معاہدے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ یہ معاہدہ دونوں ممالک کے تعلقات میں ایک اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ وزیر اعظم نے اپنے پیغام میں اس معاہدے کو صدر ٹرمپ کی قیادت اور تعاون کا نتیجہ قرار دیتے ہوئے کہا کہ یہ پیش رفت پاکستان اور امریکہ کی شراکت داری کو مزید مضبوط بنائے گی۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ یہ معاہدہ نہ صرف معاشی میدان میں ترقی کے نئے در کھولے گا بلکہ دو طرفہ اعتماد اور تعلقات کو بھی نئی وسعت دے گا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ آنے والے دنوں میں یہ شراکت داری مزید گہری اور نتیجہ خیز ہوگی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے توانائی کے شعبے میں تاریخی اصلاحات پر وفاقی وزیر اویس لغاری کی کاوشوں کو سراہتے ہوئے کہا کہ 6 IPP سے معاہدے ختم کرنے اور دیگر ریفارم سے قوم کو 3 کھرب روپے سے زائد کا فائدہ ہوا ہے۔ وزیر اعظم نے اویس لغاری کی کارکردگی پر خصوصی ختم شاباش دیتے ہوئے کہا کہ 780 ارب روپے کے گردشی قرضے کے خاتمے میں ان کا کلیدی کردار رہا۔ 35 پرانے معاہدوں کے خاتمے اور نئے معاہدوں کی تشکیل میں ان کی کوششیں قابل ستائش رہیں۔ وزیر اعظم کے مطابق ٹیرف میں 8 روپے 35 پیسے فی یونٹ کی کمی سے عوام کو بجلی کے بلوں میں بڑا ریلیف ملا ہے۔ شہباز شریف نے کہا کہ وہ امید کرتے ہیں کہ وزیر اور ان کی ٹیم آئندہ بھی مزید محنت سے توانائی شعبے میں بہتری لائیں گے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے کہا ہے کہ مودی کا جنگی جنون خطے کے امن کے لیے خطرہ بن چکا ہے۔ اسلام آباد میں پالیسی ڈائیلاگ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کا شکار رہا ہے اور کسی اور ملک میں دہشت گردی کیسے کر سکتا ہے۔ بھارت پر جنگی جنون سوار ہے اور وہ پانی کو ہتھیار بنا کر معاہدے توڑنا چاہتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مشاہد حسین سید نے کہا کہ بھارت کو سفارتی، سیاسی اور عسکری محاذ پر ناکامی ہو رہی ہے جبکہ پاکستان اپنی حکمت عملی سے فائدہ اٹھا رہا ہے۔